بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج کی کہانی مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے دو ایسے غلاموں کی ہے جن میں سے ایک کی خواہش تھی کہ وہ ہوٹل میں روٹی سالن بنا کر خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، تو بس اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور وہ ہوٹل میں کھانا بنانے والا بن گیا۔ اور دوسری کی خواہش یہ تھی کہ وہ مصر کا بادشاہ بنے، لہٰذا مستقبل میں وہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آئیے دوستو بڑھتے ہیں اس کہانی کی تفصیل کی جانب۔ مصر کے بازار میں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور اس میں مختلف نسلوں اور ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند، غیر ہنرمند، تربیت یافتہ، غیر تربیت یافتہ، خوبصورت، بدصورت، ذہین، گورے اور کالے غلاموں اور لونڈیوں کی بولیاں لگ رہی تھی۔ جاگیردار، صنعتکار اور سرکاری افسران اپنی اپنی ضروریات کے مطابق انہیں خرید رہے تھے۔ اگر کسی کو زمینوں پر کام کرنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ لمبے تڑنگے حبشی غلاموں کو خرید کر لے جا رہا تھا، اور اگر کسی کو اپنا سامان تجارت فروخت کرنے کی ضرورت تھی تو وہ تربیت یافتہ غلاموں کو خرید رہا تھا، اور اگر کسی کو صنعت و حرفت سے غرض تھی تو وہ ہنرمندوں کو خرید رہا تھا، اور جس کو اپنی مجلسیں پر رونق رکھنے کی ضرورت تھی تو وہ خوش شکل اور خوش آواز مصریوں کو خرید رہا تھا، اور جس کو گھریلو کام کاج کی ضرورت تھی تو وہ بدصورت غلاموں کو خرید رہا تھا۔ اسی عالم میں سوڈان کا کوئی تاجر اپنے ملک سے دو غلام فروخت کرنے کی غرض سے مصر کے بازار میں داخل ہوا۔ ان دونوں غلاموں کی نظر شہر کے پر رونق بازار پر پڑی۔ ان میں سے ایک نے اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ کاش میں اس شہر کا مالک بن جاؤں اور ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کر سکوں۔ دوسرے نے خواہش کی کہ کاش مجھے یہ ہوٹل والا خرید لے اور میں آٹا گوندھ کر تنور پر روٹیاں لگاؤں، سالن تیار کروں، خود بھی پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں۔ چنانچہ یہ دونوں غلام اپنے اپنے دلوں میں یہ خواہش لے کر غلاموں اور کنیزوں کی منڈی میں داخل ہوئے اور ان کی بولیاں لگنے لگی، اور آخرکار وہ دونوں فروخت ہو گئے۔ ان میں سے ایک کو ہوٹل والے نے خرید لیا اور اسے اپنے ہوٹل پر کھانا پکانے پر لگا دیا۔ دوسرے کو کسی فوجی سپاہ سالار نے خرید لیا اور اسے فوجی امور سر انجام دینے پر لگا دیا۔ چنانچہ اس غلام نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ وہ ترقی پہ ترقی کرتا گیا۔ وہ شاہ مصر اخجیت کا منظور نظر بن گیا، اور اس نے مسلمانوں کی سینوں سے اسلامیت کو ملیمیٹ کرنے اور بیت اللہ سے حجر اسود اکاڑنے والے فاطمیوں کی یلغاروں کو روکنے کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی، اور 20 سال تک دولت اخشیدیہ کو ان کی یلغاروں سے محفوظ رکھا۔ شاہ مصر اخشید نے اس کی ایسی خدمات سے متاثر ہو کر اسے اپنا وزیر اعظم بنا لیا، اور بعد ازاں یہی سیاہ فام حبشی ملک مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا۔ ایک دن یہ اپنے وزراء آیان سلطنت کے ہمراہ بازار مصر سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اپنے اس حبشی ساتھی پر پڑی جو کسی ہوٹل پر بیٹھا روٹیاں پکا رہا تھا، اور اس کی حالت نہایت قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ تو کافور نے کہا کہ اس شخص کو اپنی پست خواہش نے ہی اس تنور پر بٹھا رکھا ہے، اگر اس کی خواہش بلند ہوتی تو شاید یہ اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں اور یہ شخص ایک شریف آقا کے غلام تھے، اور جب ہمارا وہ آقا ہمیں فروخت کرنے کے لیے بازار مصر میں لایا تو اس کی نگاہ اسی ہوٹل پر پڑی، اور اس نے دل میں خواہش کی کہ کاش مجھے اس ہوٹل والا خرید لے اور میں یہاں پر روٹیاں پکاؤں اور پیٹ بھر کر خود بھی کھانا کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں۔ اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں اس شہر کا بادشاہ اور حاکم بن جاؤں۔ خدا جل جلالہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے ہوٹل والے نے خرید لیا، اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہاں پر روٹیاں پکا رہا ہے، اور مجھے ایک فوجی افسر نے خرید لیا، اور میں اپنے بلند عزم و ارادے اور خواہش کے مطابق آج اس مقام پر ہوں جو آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو محترم عزیز دوستوں،
اگر آپ کو معلوم ہو تو اس حبشی غلام کو شاہی مصر بننے کے بعد لوگ کافور اخشیدی کے نام سے پکارتے تھے، یعنی سفید رنگ کی پگیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اخرو بن العاص قریشی سہمی پر رحمت برسائے، انہوں نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ انسان ہمیشہ وہی پر ہوتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو رکھے۔ اگر وہ اپنی شخصیت کو بلند رکھنا چاہے تو وہ بلند ہو جائے گا، اور اگر پست رکھنا چاہے تو وہ پست ہو جائے گا۔ تحریک آزاد ہند کے سرخیل مولانا ابوالکلام آزاد کے تذکروں میں لکھا ہے کہ وہ بچپن میں ماچس کی خالی ڈبیاں آگے پیچھے جوڑ کر کلونا نمار ریل گاڑی بناتے اور اپنی بہنوں سے کہتے کہ تم گھر کے فلاں کونے پر کڑی ہو جاؤ، اور میں جب ان ماچسوں سے بنی ریل گاڑی لے کر علامتی اسٹیشن پر آؤں تو تم کڑی ہو کر تالیاں بجانا اور یہ کہنا مولانا آ گئے، مولانا آ گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی بڑی بہن ان سے کہنے لگی، بھائی صاحب اس گاڑی میں تو مولانا نام کی کوئی شے نہیں، تو پھر ہم کس کے لیے تالیاں بجائے؟ پھر وہ کہتے یہ کیل ہی تو ہے، اس لیے اس کی آمد پر تم نے فلاں کونے میں تالیاں بجانا ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ کا کرنا ایسا ہوا کہ محی الدین احمد واقعی مولانا ابوالکلام بن گئے۔ اور پھر وہ دن بھی آئے کہ جب مولانا عوامی جلسوں کے جمع غفیر سے خطاب کرنے جاتے تو جو ہی ریل گاڑی اسٹیشن پر آتی تو عوام کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر ان کو ہتھیلیوں پر اٹھا کر جلسہ گاہوں کی طرف لے آتا اور اسٹیج پر اتار دیتا، اور اس قدر خاموشی سے اس کا خطاب سنتا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو۔ تو محترم عزیز دوستو، اگرچہ انسان کو ان کے مقدر کا لکھا ہوا ہی ملتا ہے، لیکن ان کے عزائم ہمیشہ بلند ہونے چاہیے۔ دنیا میں آپ کو سیاست و امارت، علم و فضل، سائنس اور ٹیکنالوجی، فلسفہ اور طب، حدیث و فقہ میں جتنے بھی نام گرامی نظر آئیں گے وہ سب کے سب بلند ہمت نظر آئیں گے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جسے محض اپنے پیٹ یا اپنے ہی بال بچوں اور خاندان کی فکر ہو۔ تو پیارے دوستو، جیسی آپ کی سوچ ویسا ہی آپ کا مستقبل ہوگا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے ارادوں کو ہمیشہ بلند رکھو، اپنے عزائم ہمیشہ بلند رکھے۔ انسانی دماغ ایک ایسی چیز ہے کہ جس قسم کا آپ سگنل اس کو دیں گے وہ اس کے اوپر ویسا ہی کام کرنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں تو یہ آپ کو بلندی پر لے جائے گا، اور اگر آپ کے حوصلے پست ہیں تو یہ آپ کو پستی کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے محترم عزیز دوستو، اپنے عزائم اور ارادوں کو ہمیشہ بلند رکھے تو آپ کا دل و دماغ اسی پر کام کرنا شروع کر دے گا۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔